تو ہر عورت کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال آ سکتا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں اللہ نے کسی کو کسی پہ فضیلت دی, کسی کو دولت مند, کسی کو غریب, اور اس میں اللہ کا ارادے کا دخل ہوتا ہے. آپ کا اپنا کوئی ذہین ہوتے ہیں, کوئی بیوقوف ہوتے ہیں. ہم تو اسکول میں دیکھتے تھے کچھ طلبہ ایسے تھے پڑھتے ہی نہیں تھے, A+ آتا تھا ان کو, ذہین اتنے ہوتے ہیں امتحان سے پہلے یوں دیکھا یاد ہو گیا. اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو بیٹھ کے نا رٹا لگا لگا کے آدھے ہو جاتے تھے, پھر بھی نہیں ان کو سمجھ میں آتا. یہ ہے نا لوگوں کی ذہانت, آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ ایسے ذہین ہوتے ہیں 1 منٹ میں بات پک کر لیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سمجھاؤ, بھینس کے آگے بین بجانا. تو یہ دماغ کا فرق کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. یہ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں جتنے مرضی بادام اخروٹ کھا لیں پھر بھی یہ نہیں ہو سکتے ٹھیک. یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے ان میں. وہ سمجھتے ہیں بادام کھائیں گے نا تو ذہین ہو جائیں گے, نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا بھی قرآن نے منع کیا کہ اللہ نے جس کو جس پر فضیلت دی ہے اس کی فضیلت کو مان لو اور اس کی ہوس مت کرو, حسد مت کرو, ہوس مت کرو, تمنا مت کرو. یہ دیکھو مجھے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے زیادہ بڑی نعمت دی ہو اسے کوئی وہ والی نعمت نہ دی ہو جو آپ کو دی ہو نعمت. بھائی اس کو دولت دے دی, ہو سکتا ہے صحت غریب کو زیادہ اچھی دی ہو. اب غریب اس کی دولت کو دیکھ دیکھ کے مرا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا بھائی اس کے پاس دولت ہے لیکن وہ شوگر کا مریض ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, معذور ہے, 20 مسائل ہیں اس کے ساتھ. تمہیں اللہ نے خوشیوں والی زندگی دی ہے. تو یہاں بھی یہ بھی قرآن کی ایک بہت اہم آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت دے دی تو اس کی غیر ضروری تمنا مت کرو. یہ بھی بہت اہم آیت ہے, اس کا خیال کریں. اور ایک بہت اہم آیت یہ الرجال قوامون علی النساء. آج ہیومن رائٹس کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, خواتین مردوں کے شانہ بشانہ, جتنا ان کے حقوق اتنے ان کے حقوق, سب ٹھیک ہے بھائی. لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہیں. حاکم کا مطلب آقا نہیں ہے کہ عورتیں غلام نہیں ہیں, سربراہ ہیں. دیکھو ملک کا صدر یا وزیر اعظم جو ہے سربراہ ہوتا ہے, ہم کیا اس کے غلام ہوتے ہیں؟ بولو نا, غلام نہیں ہے, ماتحت ہیں. تو ماتحت ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, غلام ہونا ذلت کی بات ہے. غلام نہیں ہے, عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی لیکن ماتحت ہوتی ہے. گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. یہ چیز آج غیر مسلموں میں ختم, تبھی ان کا خاندانی نظام ختم. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے, سربراہ بنائے. میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس کی وجہ بھی اللہ نے 2 بیان کر دی. خواتین کو فوراً اشکال ہوگا کیوں بھائی آدمی ہم پہ سربراہ کیوں ہیں, یہ گھر کے حاکم کیوں ہیں, یہ ہمارے گھر کے صدر مملکت کیوں ہیں, یہ ہمارے گھر کے وزیر اعظم کیوں ہیں؟ کیونکہ جب صدر وزیر اعظم سربراہ مان لیا تو عورت پہ 2 چیزیں لازم ہو جائیں گی. نمبر 1 اس کو رسپیکٹ دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. بھائی جب آپ کسی کو صدر یا وزیر اعظم مان لیتے ہو تو عزت بھی دینی پڑتی ہے. نمبر 2 اس کے قانون کی پابندی بھی بولو نا کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے کہا گھر ایک ریاست ہے, اس کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے, شوہر ہے. تو اب عورت اس کو سربراہ والی عزت بھی دے گی اور اس کی اطاعت بھی کرے گی, ماتحت رہ کے چلے گی اس کے. تو اے اللہ یہ تو نے گویا کہ ظلم کیوں کیا؟ جو لبرل خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ظلم ہے. اللہ نے اس کی 2 وجہ بیان کی کہ یہ ظلم نہیں ہے. 2 وجہ سے ہم نے مرد کو سربراہ بنایا. نمبر 1 بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سب میں ایک جیسی صلاحیتیں نہیں ہوتی. تو مرد کی ذات کو عورت کی ذات پہ فضیلت ہے, اس میں بہادری زیادہ ہے, اس میں برداشت زیادہ ہے. ہماری لبرل خواتین یہ باتیں نہیں مانتی ہیں, گورے نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے اگر مرد اور عورت بالکل ایک جیسے ہیں تو امریکن آرمی میں عورتیں اور مرد برابر کیوں نہیں ہیں؟ بھائی افغانستان آپ نے جو فوج بھیجی تھی, خواتین کی فوج بھیجتے نا افغانستان, آپ سارے مردوں کو بھیج دیا وہاں پہ آپ نے افغانیوں سے لڑنے کے لیے. چند خواتین تھیں اس میں. دنیا کی آج بھی جتنی بھی آرمی ہے, جتنی بھی فورسز ہیں, ان میں مردوں کا ریشو 99.9% ہوتا ہے, خواتین کا ریشو بمشکل 1% ہوتا ہے. اب ایک آدھ خاتون کو پائلٹ بنا دیا جاتا ہے جنگی جہاز کا. دیکھو ہمارے ملک میں خواتین کے کتنے رائٹ ہیں. ہمارے ہاں جنگی جہاز بھی کون اڑاتی ہیں؟ خواتین. یہ مولوی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں مرد اور عورت میں فرق ہے. نہ کوئی فرق نہیں ہے, خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ ہے. بھائی صاحب پھر آپ کے ملک میں 2-4 پائلٹ کیوں ہیں خواتین؟ سارے جنگی جہاز کی پائلٹ لیڈیز کو بھرتی کرو نا آپ. پھر دنیا میں کسی فورس میں ایسا نہیں ہوتا. ایک آدھ انہوں نے برکت کے لیے رکھی ہوتی ہے تاکہ ویمن رائٹس کے نام پہ نا ہم بتائیں کہ جی ماشاءاللہ ہمارے یہاں خواتین کے اتنے حقوق ہیں کہ ہم نے خواتین کو پائلٹ بھی بنائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت میں صلاحیت ایک جیسی ہے. نہ, آپ نے بھی 2-4 ہی خواتین کو پائلٹ بنایا ہے. جتنے بھی مشکل
مہم ہوتی ہیں، جتنے بھی مشکل مشن ہوتے ہیں، اس میں لیڈیز کو نہیں بھیجا جاتا، اس میں کس کو بھیجا جاتا ہے؟ مردوں کو بھیجا جاتا ہے۔ جاپان میں بھی فوج میں مرد زیادہ ہے، چائنا کی فوج میں بھی مرد زیادہ ہے، امریکہ میں بھی کیا ہے؟ مرد زیادہ۔ ہر مشکل سے مشکل کام انہوں نے کس کے ذمہ لگایا ہوا ہے؟ مردوں کے۔ خواتین کے ذمہ ایئر ہوسٹس، چائے پلانا، کھانا سرو کرنا، یہ خواتین کے کام ہے۔ نرس بننا، سمجھ رہے ہو، ٹیکا لگانا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا اس بات کی قائل ہے کہ اللہ نے مرد کو صلاحیت زیادہ دی ہے، چاہے کتنے ہی خواتین کے حقوق کے نعرے لگا لیں، اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو عورت پہ ظلم ہوگا کہ اس کے اندر فطرت نے صلاحیت کم رکھی اور آپ ذمہ داریاں اس پہ زیادہ ڈال دو۔ تو گھر کا سربراہ اگر عورت کو بنا دیا جاتا، یہ عورت پہ بھی ظلم ہوتا، مرد پہ بھی ظلم ہوتا۔ مرد ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا اور عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی، بیڑا غرق ہو جاتا اس کا، اس کو ایسے ایسے فیصلے کرنے پڑتے جو فیصلے کی طاقت اس میں ہے نہیں۔ اس لیے اسلام نے بالکل نیچر کے مطابق کام کیا کہ بھائی گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ آدمی ہوگا۔ یہ میں اتنا فورس اس موضوع پر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہے نہیں، آج کل گھر کے سربراہ آدمی ہوتے نہیں۔ کسی کا انٹرویو اس کی بیوی کے ساتھ بٹھا کے لے رہے ہو نا تو پتہ چل جائے گا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی۔ ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں، تو وہ اکیلے جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، تو ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ آ کے انٹرویو دے رہے، نیچے لوگوں نے کمنٹس میں کیا، صاف پتہ چل رہا ہے گھبرا رہا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے گھبرا رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو آج کل سربراہ معاملہ غلط الٹا ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا۔ پھر اللہ نے نیک عورتوں کی تعریف کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ہاں، دوسری وجہ اللہ نے مرد کی فضیلت کی یہ بیان کی، بما انفقوا من اموالہم، اللہ فرماتے ہیں مالی ذمہ داریاں تمام تر کس کے کندھوں پر ہیں؟ مرد کے۔ مالی ذمہ داریاں اٹھانا مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ وہ ساری مرد کی آمدن کا بے تحاشا حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، بے تحاشا حصہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے، اور مسلم سوسائٹی میں، غیر مسلموں کے یہاں نہیں ہوتا آج کل۔ تو اللہ کہتے ہیں جب اتنی ذمہ داری میں نے اس کی لگا دی کہ سارا نان نفقہ تمہارا اٹھا رہا ہے، تو کچھ حق بھی تو اس بیچارے کو دینے پڑیں گے نا۔ تو سربراہ کون ہے؟ وہ ہوگا۔ کچھ خواتین گڑبڑ کرتی ہیں، جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بہت دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جوانی میں تو مرد کو اچھی طرح نچوڑ لیا جاتا ہے، جب وہ بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے، کمانے کے قابل نہیں ہوتا، پھر اس مرد کی گھر میں بڑی گت بنتی ہے ہماری سوسائٹی۔ بوڑھا باپ کو میں نے بہت روڈوں پہ روتے ہوئے دیکھا ہے، عورت پھر اس کو لفٹ ہی نہیں کراتی۔ وہ عورتیں نہیں جو بیان سن رہی ہیں، نیچے نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب ہماری بات کر رہے ہیں، آپ کی میں نہیں کر رہا، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو خدارا عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے وفا کرے، بڑھاپے میں جب اختلاف ہو تو بچوں کا ساتھ مت دے۔ کس کا ساتھ دے؟ شوہر کا ساتھ۔ غیرت مند عورت بڑھاپے میں بچے چھوڑے گی، شوہر کو نہیں چھوڑے گی، کہے گی یہ تو میری زندگی میں پہلے آیا تھا، اس نے مجھے شیلٹر دیا، اس نے مجھے رکھا، مجھے چھوڑا نہیں، تو اب کوئی مسئلہ ہوگا تو بیٹا تم بعد میں، میرا شوہر پہلے۔ یہ غیرت مند عورت ہوتی ہے۔ اور بے غیرت کون ہوتی ہے؟ نچوڑ لیا، ایکچولی مجھے تمہارے ابا سے جوانی میں بھی کوئی سکون تو ملا ہی نہیں تھا، جوانی